السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، میرے ہم وطنوں اور اس راستے کے طالبوں، آج میں جو موضوع آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں وہ ہے ترک مولا۔ اس سے پہلے جو تھا وہ تھا کہ ترک دنیا کیا چیز ہے، پھر اس کے بعد دوسرا سٹیپ تھا کہ ترک عقبہ کیا چیز ہے، تو پھر تیسرا جو مرحلہ تھا وہ تھا ترک ہستی کا، کہ ترک ہستی کسے کہتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ترک مولا کیا چیز ہے۔ کسی کی یاد میں دنیا کو ہیں بھلائے ہوئے، زمانہ گزرا ہے اپنا خیال آئے ہوئے۔ تو ترک مولا در حقیقت مولا علی سرکار کا ایک فرمان ہے کہ مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ وہ فقیر ہی نہیں جس کا اللہ ہے۔ یہ مولا علی سرکار کا فرمان ہے، کسی عام جو ہے وہ بندے کا فرمان نہیں، کسی عالم کا، کسی مولوی کا یہ فرمان نہیں ہے۔ یہ سلطان المشائخ جو ہیں، جن سے 3 سلسلے طریقت کے نکلتے ہیں، سلسلہ قادری، چشتی اور سلسلہ سہروردی، ان تینوں سلاسل کے جو امام ہیں وہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ ان کا فرمان ہے کہ وہ فقیر ہی نہیں جس کا خدا ہے، جس کا اللہ ہے۔ میں نے بچپن میں، آج سے 30 سال پہلے، جب یہ ان کا قول پڑھا تو میں اس قدر کنفیوز ہوا کہ مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ چیز انہوں نے کیا فرما دی۔ لیکن جب میں نے اہل فقر کی صحبت اختیار کی، کیونکہ میں شروع سے ہی پیریزم کا تو میں قائل ہی نہیں تھا، میں نے چونکہ جو میری بیس تھی، ابتدا تھی، وہ تذکرۃ الاولیاء سے تھی، کشف المحجوب سے تھی، تو مجھے تلاش جو تھی وہ اہل فقر کی تھی، صوفیاء کی، عارف اللہ لوگوں کی۔ الحمدللہ مجھے میرے رب نے اپنے کرم سے ایک شیخ کامل عطا فرمائے، اور جن کے پاس مجھے فقر کی وہ تعلیم حاصل کرنے کا جو ہے 25-30 سال کا عرصہ ان کی صحبت میں نے گزارا، پھر جا کے مجھے وہ چیزیں جو ہیں ان سے وہ حاصل ہوئیں، وہ پیورٹی جن کو میں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھتا تھا، خواجہ حسن بصری، رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ذوالنون مصری، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم بن ادم، ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد سماک رحمۃ اللہ علیہ، یا جتنے بھی یہ مقربین اولیاء اللہ ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، میں ان چیزوں کے بارے میں سوچتا تھا اور اللہ سے یہی آرزو تھی کہ مولا مجھے ان لوگوں کی راہ نصیب کر، میں انہی لوگوں کی راہ کا متلاشی ہوں، مجھے کسی اور راستے کی کوئی جستجو، کوئی آرزو نہیں ہے۔ تو الحمدللہ جب وہ چیزیں میرے سامنے آئیں تو پھر مجھے مولا علی سرکار کے یہ فرمان کی سمجھ آئی کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ در حقیقت ترک مولا سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ ہے ترک دنیا، یعنی ایک سالک نے دنیا کو بھی خیر آباد کہہ دیا، دنیا کی اس میں اٹریکشن جو ہے، دلکشی جو ہے، دنیا کی طلب سے بھی بے نیاز ہو، پھر وہ آخرت کے، جنت کے اجر و ثواب سے بھی بے نیاز ہو گیا، دوسرے درجے پہ بھی اس نے اس چیز کو کی نفی کر دی۔ پھر تیسرا درجہ تھا ترک ہستی کا، کہ اپنی ذات کو اس کی ذات میں، اس کی رضا میں اس نے خود کو بھی فنا کر دیا، اب اس کے پاس کوئی آرزو، کوئی تمنا باقی نہیں۔ تو مولا علی سرکار کا یہ فرمان کہ وہ فقیر ہی نہیں ہے جس کا خدا ہے، جس کا اللہ ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب انسان ان چیزوں کو، ان تینوں چیزوں کو، تینوں مرحلوں کو جب ترک کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی رضا میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ فقیر تب تک وہ فقیر نہیں ہے جب تک وہ اللہ کو اور خود کو جو ہے جدا سمجھ رہے ہیں، ابھی تک وہ حجاب میں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات فرما رہی ہے میں تیرے نفسوں میں گم ہوں، تیری شارع سے قریب ہوں، تمہیں دکھائی کیوں نہیں دے رہا۔ تو جو ابھی تک جو ہے وہ عاشق جو ہے وہ محبوب کی جستجو میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا عشق جو ہے وہ کامل نہیں ہوا، جس کے بارے میں مولانا روم سرکار فرماتے ہیں، آپ کا فرمان ہے کہ انسان بذات خود
عالم بے خودی میں ایک عالم ہے، یہ خود ایک کائنات ہے، مکمل کائنات ہے یہ انسان۔ تو وہ فقیر جو ابھی تک اللہ کا متلاشی ہے، وہ ابھی تک دوئی میں پھنسا ہوا ہے، وہ یکتائی میں، توحید میں ضم نہیں ہو رہا، یعنی وہ اپنے آپ سے ابھی تک رب کو جدا سمجھ رہا ہے، وہ اپنے نفس میں گم نہیں ہو رہا، اپنی صورت میں وہ فنا ہو کے بقا اس کی صورت میں پا نہیں رہا۔ تو مولا علی کا یہ فرمان جو ہے یہ میرے لیے تو معمہ بنا ہوا تھا، لیکن ایک وقت کے بعد جب انسان مجاہدات اور عبادت اور ریاضت سے گزرتا ہے، یہ سفر طے کرتا ہے، تو مشاہدات میں یہ چیزیں اس کو حاصل ہوتی ہیں کہ میں جس کا متلاشی تھا در حقیقت وہ تو میرے اپنے ہی اندر تھا۔ تو اپنے اندر اترنے کا وہ پروسیس جو ہے وہ انسان کو یکتائی میں لے کے جاتا ہے، اور اسی کے بارے میں مولا علی کا وہ فرمان جو شاید آپ کو یہ لفظ سن کے آپ بھی جو ہے وہ حیران ہو جائیں کہ مولا علی سرکار نے یہ چیز کیسے فرمائی۔ اب اس کی وضاحت جو ہے، اس کی وضاحت وہ علامہ اقبال سرکار ایک ولی اللہ نے بڑے ہی عمدہ طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دہقان یہاں انہوں نے انسان کو بولا ہے، وہ جو آپ نے دنیا کو ترک کیا، عقبہ کو ترک کیا، اپنی ہستی کو ترک کیا، در حقیقت آپ اس اپنے مٹی کے وجود کے اندر جو ہے وہ حل چلا رہے ہیں، اس میں سے غیر جڑی بوٹیوں کو باہر نکال رہے ہیں، خواہشوں کو باہر نکال رہے ہیں، آرزوؤں کو باہر نکال رہے ہیں۔ تو دہقان یہاں اقبال صاحب نے ان کو بولا ہے، انسان کو مخاطب کیا۔ انسان کون سے؟ جو اللہ کے طالب ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہبر بھی تو، راہ رو بھی تو، منزل بھی تو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، حاصل ساحل بھی تو، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریواں میں کبھی، کاش تم اپنے باطن کو چاک کر سکو کہ تیرے باطن میں کون مقیم ہے، تم تو اپنے صرف مکان تک محدود ہو، اپنی ذات تک، اس کے اندر جو مقیم ہے اس تک ابھی تک تمہیں شناسائی نصیب نہیں ہو سکی۔ دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریواں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک کے غیر اللہ کو، وہ غیر اللہ چیزیں جو تیرے اندر وجود کے اندر جو دل میں تم نے بٹھا رکھی ہیں، وہ کہتے ہیں محبت کی وہ آگ، وہ عشق کا سوز پیدا کر کہ تیری تپش سے وہ غیر اللہ جو ہیں وہ جل کے راکھ ہو جائیں، اور تو بالکل تیرا باطن جو ہے وہ آئینے کی طرح شفا ہو جائے۔ شعلہ بن کے پھونک دے خاشاک کے غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے، غارت گرے باطل بھی تو، بے خبر۔ وہ آگے فرماتے ہیں اقبال صاحب، وہ فرماتے ہیں بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، کہ کائنات پوری مکمل کر دیا انسان تم کو اللہ کی ذات نے پیدا کر کے، اپنا نائب بنا کے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے تو اپنی اس عالم کو خود دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر کہ در حقیقت وہ تلاش جو تمہیں کسی کی تلاش جو تمہیں نصیب ہے، وہ در حقیقت تمہیں اپنے آپ ہی کی تلاش ہے، کیونکہ اللہ کی ذات نے تمہیں اپنے پرتوں میں پیدا کیا، اپنے مظہر کا آئینہ تمہیں پیدا کیا، اور اس مظہر کی وجہ سے ہی تو اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات سے۔ دیکھیں اتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی اور اتنی معصوم مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں وہ نور سے بنے ہوئے ہیں، لیکن فرشتوں کو مشاہدہ حاصل نہیں ہے، وہ عبادات میں مستغرق ہے، لیکن اللہ کے دیدار کا شرف ان کو نصیب نہیں ہے، کیونکہ عشق جو ہے یہ حضرت نسیان کو اللہ پاک کی ذات نے یہ عطا کیا۔
فرشتوں کو عشق عطا نہیں کیا، جنات کو عطا نہیں کیا، دوسری مخلوقات کو نہیں کیا۔ تو اللہ کی ذات فرماتی ہے قرآن کریم میں، وہ امانت اگر میں پہاڑوں پہ ڈالتا تو پہاڑ اس کی تاب نہ لا سکتے اور پاش پاش ہو جاتے، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اب وہ امانت کون سی ہے؟ وہ در حقیقت اللہ کا برقع جو ہے، اللہ کی ذات کی وہ تجلیات کا مظہر جو ہے، وہ انسان ہے در حقیقت۔ تو وہ چیز جو ابھی تک دوئی میں ہے کہ انسان اللہ کو جدا سمجھ رہا ہے، خود کو جدا سمجھ رہا ہے، وہ بندہ ابھی تک جو ہے حجاب میں۔ قطرے سے کلزم تک کا جو یہ سفر ہے، قطرہ تب تک کلزم سے دور ہے جب تک وہ کلزم میں فنا نہیں ہوتا، لیکن جب وہ کلزم میں فنا ہو جاتا ہے، آپ جو ہے وہ دریا میں ایک پانی کے قطرے کو ڈالیں، تو جب تک آپ نے اس کو داخل نہیں کیا وہ قطرے کا قطرہ ہی رہے گا۔ زمین پہ اس کو ڈالیں گے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ فنا ہو جائے گا۔ لیکن جب قطرے کو آپ دریا میں ڈالیں گے پھر وہ قطرہ جو ہے وہ قطرہ نہیں رہ جائے گا، وہ دریا کی شکل اختیار کر لے گا، دریا کی صورت اختیار کر لے گا۔ اب آپ اس قطرے کو تلاش کریں گے، وہ قطرہ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ وہ قطرہ اب جو ہے وہ اپنے اس ہستی سے فنا ہو کے وہ بقا میں واصل ہو چکا ہے۔ اب وہ قطرہ جو ہے وہ دریا کی صورت اختیار کر گیا۔ لیکن اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ خود ہی یہ چیز ہے کہ وہ قطرہ دریا میں رہ کر کام دریا جتنا ہی کرے، قطرہ دریا میں شامل ہو کے دریا جتنا کام کرے، مگر سمجھے خود کو قطرہ ہی، دریا سمجھ کے نہ بیٹھ جائے، اپنے آپ کو قطرے کا قطرہ ہی سمجھے، فعل جو ہے وہ دریا والا ہی کر رہا۔ تو در حقیقت یہ وحدانیت اور یکتائی جو مولا علی سرکار نے بیان کی ہے کہ وہ فقیر ہی نہیں جس کا اللہ ہے، فقیر وہ ہے ہی نہیں جو ابھی تک دوئی میں پھنسا ہوا ہے۔ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ جس فطرت پہ تمہیں خلق کیا گیا، جس شان کے ساتھ تمہیں سجدہ کروایا گیا، اس چیز پہ غور کر کہ اللہ کی ذات نے تمام ارواح کو کیوں حکم دیا کہ گر جاؤ آدم کے آگے سجدے میں۔ در حقیقت اس مکان کے اندر مقیم خود تھا، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ ہے ہی نہیں، وہی ذات ہے لائق سجدہ، اس کے سوا اگر کوئی سجدے کا کہتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے اور کفر کرتا ہے، یہ شان اسی کی ہے۔ اور اسی لیے وہ سارے براسیزیں ترکے دنیا، ترکے عقبہ، ترکے ہستی، ترکے مولا، کہ اس قدر وہ اس کا لیول ہو، اس کی پیورٹی کا، اس کے پاک ہونے کا، کہ پھر وہ اس پاک میں ضم ہو سکتا ہے۔ اس نور تک پہنچنے کے لیے اپنے اس وجود کو نور میں منتقل کرنا پڑے گا، ہر غیر اللہ کی نفی کرنی پڑے گی، ہر درجے سے گزرنا پڑے گا۔ اور یہ چیز جو مقامات کی خواہش بھی نہ ہو، کسی کرامت کی، رتبے کی، مرتبے کی، کسی پیریزم کی کہ میں کسی کا شیخ ہوں، جو شیخ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ حق اور آپ کے راستے میں بیٹھا ہوا الو ہے۔ سب سے پہلے اس بندے سے بچیں جو خود کو شیخ کہتا ہے کہ میں شیخ ہوں، کیونکہ کاملین جو ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم شیخ ہیں۔ وہی بات کہ دریا کے اندر قطرہ جو ہے وہ کام دریا والا کرے، لیکن قطرہ ہی سمجھے خود کو۔ تو وہ لوگ جو خود کو شیخ کہلواتے ہیں وہ کامل شیخ نہیں ہیں، اور جو دریا کی صورت اختیار کر کے اپنا کام کر رہے ہیں وہی کامل شیخ ہے۔ تو در حقیقت ترک مولا سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو بھی ترک کر دو کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ کہیں اور ہے، اللہ کی ذات تو تیرے اپنے اندر مقیم ہے، تمہیں کیوں دکھائی نہیں دے رہی؟ اس لیے وہ تیسرا درجہ جو فقراء کو حاصل ہے، اہل فقر میں، وہ اپنی خودی کا ان کو مرتبہ حاصل ہے۔ وہ اپنے آپ میں غوطہ زن ہو گئے تو پھر انہوں نے اپنے مقصود کو پا لیا کہ جس کی آرزو ہمیں تھی وہ تو ذات میرے ہی اندر موجود تھی، لیکن میں اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس کو دیکھنے کے لیے ایک ہی آلہ ہے، ایک ہی پیمانہ ہے، دوسرا فارمولہ اس کائنات میں نہیں ہے، وہ باطن کی نگاہ ہے۔ اور باطن کی نگاہ کون سی ہے؟ وہ آپ کے قلب کی نگاہ ہے۔ اور اسی باطن کی نگاہ کے لیے اقبال صاحب فرماتے ہیں ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، اس ظاہری آنکھ سے تو آپ سورج کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کو کہاں دیکھ سکیں گے؟
ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدائے دل وا کرے کوئی۔ دل کی آنکھ سے اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ دل کی آنکھ سے دیکھے۔ تو دل کی آنکھ جو ہے وہ تب تک نہیں کھلے گی جب تک انسان کو خلوص کی وہ چشم تر نصیب نہیں ہے۔ وہ چشم تر ہی چشم بینا بناتی ہے۔ اللہ کی محبت کی، شوق کی جو انتہا ہے، وہ چیز انسان کو پھر قطرے سے جو ہے کلزم تک لے جاتی ہے۔ دیکھیں قطرے کا وہ شوق جو دریا میں فنا ہونے کا ہے، سمندر سے ملنے کا جو شوق ہے، وہی اس کو سمندر میں موتی بنا دیتا ہے۔ سارے سمندر میں حالانکہ پانی ہے، سارا سمندر ہی موتی تو نہیں بن گیا۔ تو وہ قطرہ جو اس کے ہجر اور فراق میں دہک رہا ہے، اس کے شوق میں فنا ہونے کے لیے بے تاب ہے، تو وہ قطرہ جو ہے پھر وہ موتی کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں اقبال صاحب فرماتے ہیں، مٹا دیا میرے ساکین عالم منو تو، جب دوئی سے نکل کے انسان یکتائی میں واصل ہوتا ہے تو اس مقام پہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، مٹا دیا میرے ساکین عالم منو تو، کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے۔ یہ دوئی سے مجھے میرے ساکی نے نکال دیا۔ ساکی یہاں مرشد کو کہتے ہیں، انہوں نے بولا ہے مرشد کو، مٹا دیا میرے ساکین عالم منو تو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا اللہ، کہ میری زبان نہیں، میرے جب دل میں وہ تصدیق اتری، میرے قلب میں وہ جب تصدیق اتری، اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، جب میں نے اپنے دل کی آنکھ سے اس کی ذات کو دیکھ لیا تو میں دوئی سے نکل گیا۔ مٹا دیا میرے ساکین عالم منو تو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا اللہ، جب میں نے اپنی ہستی کو، ان تمام چیزوں کو لا کیا تو پھر واحد میں جا کے پھر میں نے اس ذات کو دیکھا، لا الہ الا اللہ، کچھ بھی نہیں مگر ہے اللہ۔ ہوئی تو اقبال صاحب یہ بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی وہی آخر الزماں، جس نے اپنی خودی کا عارف بن گیا، اپنی خودی کی معرفت جسے نصیب ہو گئی کہ میری خودی میں، میری روح کے اندر وہ نور کس کا جس کو وہ سجدہ کروایا، تو وہاں پھر اپنی ہستی نہیں ملے گی، پھر اس کی ہستی ملے گی جو اس مکان کے اندر مقیم ہے۔ تو اقبال صاحب اس لیے لکھتے ہیں، ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، جس نے اس کو دیکھ لیا، جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ کی ذات فرماتی ہے، اور جس نے دیکھ لیا سو اپنے لیے، کیونکہ اس کا دیکھنا پوری کائنات کا نہیں ہے کہ سب نے دیکھ لیا، دیکھا تو اس نے، جس نے دیکھ لیا سو اپنے لیے، اور جس نے نہ دیکھا سو اس کا وبال اس پر۔ اور اسی لیے قرآن کریم میں اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ جس نے مجھے یہاں دیکھ لیا اس کے لیے اگلے جہان میں کوئی حجاب باقی نہیں، اور جس نے مجھے یہاں نہ دیکھا وہ اگلے جہان میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہ قرآن کریم کی وہ تفسیریں ہیں جس کا ترجمہ اقبال صاحب نے کیا، مٹا دیا میرے ساکین عالم منو تو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا اللہ۔ تو آگے وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ عقل جو ہے وہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، عقل گو آستاں کیا؟ قلب، مومن کا قلب، قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ، مومن کا دل میرا عرش ہے۔ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، بے حضوری ہے، حضور کہتے ہیں دیکھنے کو، بے حضوری ہے جس نے دیکھا نہیں، جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ کی ذات نے فرمایا، جس نے نہ دیکھا، جو ادھر اندھا رہا وہ آگے بھی اندھا اٹھایا جائے۔ بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہے تو بے حضور نہیں، ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، تو ہی مادہ ظہور نہیں۔ ہر گوہر نے، گوہر موتی کو کہتے ہیں، صدف سیپ کو کہتے ہیں، یہاں انہوں نے سیپ سے تشبیہ دل کو دی ہے، مومن کے دل کو، اور گوہر جو ہے وہ اللہ کی ذات کو استعارتاً انہوں نے اقبال صاحب نے بولا، ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، تو ہی مادہ ظہور نہیں، تیرے اندر وہ تصدیق ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات تیرے اندر ہے، تو ابھی تک اس کو آفاق میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ کائنات میں انسان اس کو ڈھونڈ رہا ہے، تو وہ ذات تو بتا رہی ہے کہ میں تیرے اندر ہوں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے جب وہ چیز جس سے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ ملا
فرشتوں نے پوچھا مولا وہ چیز کہاں رکھو گے؟ اللہ کی ذات فرماتی ہے میں وہاں رکھوں گا جہاں انسان ٹٹول نہیں سکے گا، تلاش نہیں کرے گا۔ تو اللہ کی ذات کی سے عرض کی فرشتوں نے مولا وہ تو صحراؤں میں رکھ دے، اللہ کی ذات فرماتی ہے یہ وہاں بھی چھان لے گا۔ فرشتوں نے عرض کی یا باری تعالیٰ پہاڑوں میں رکھ دے، اللہ کی ذات فرماتی ہے یہ پہاڑ بھی چھان دے گا۔ فرمایا سمندروں کی تہوں تک رکھ دے، بولا یہ انسان سمندروں کی تہوں تک بھی چلا جائے گا۔ پھر فرشتے کہنے لگے مولا تو بہتر جانتا ہے کہ تو اس چیز کو، اس راز کو، بید کو کہاں رکھے گا؟ اللہ کی ذات فرماتی میں وہاں رکھوں گا جہاں یہ ٹٹول نہیں سکے گا۔ پوچھا وہ کون سی جگہ؟ اللہ کی ذات فرماتی میں اسے اسی کے اندر رکھ دوں گا، یہ پوری کائنات کو تلاش کرے گا مگر اپنے آپ کی تلاش نہیں یہ کرے گا۔ تو جن لوگوں نے جو ہے مولا علی کا وہ فرمان جو ہے کہ وہ فقیر ہی نہیں جس کا اللہ ہے، تو جنہوں نے وہ دوئی سے نکل کے یکتائی میں ضم ہوئے، پھر اس جگہ پہ جا کے انہوں نے یہ اظہار کیا انا الحق، شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے، کہ میں ہی حق ہوں۔ لیکن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کہنا غلط تھا، یہ کہنا نہیں چاہیے تھا، اس کا اظہار نہیں تھا۔ اور اس کا اظہار چونکہ انہوں نے خود نہیں کیا تھا، شاہ منصور نے، فرعون نے اظہار خود کیا تھا خدا ہونے کا، اس کا انجام دیکھیں۔ اور شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کا اظہار جو ہے وہ حق کا اظہار تھا، شاہ منصور کا ذاتی اظہار نہیں تھا۔ اور اسی لیے اقبال صاحب کہتے ہیں کہ قطرہ جو ہے وہ دریا میں رہ کر کام دریا جتنا ہی کرے مگر سمجھے خود کو قطرہ ہی، وہ یہ نہ کہے کہ میں حق ہوں۔ اس لیے انہوں نے شاہ منصور کی وہ مثال دیا اقبال صاحب نے کہ خودی کا معیار یہ ہے کہ سب کچھ ہو کے بھی کہے کہ میں کچھ نہیں۔ نفی ہستی کرشمہ ہے، ایک کرشمہ ہے دل آگاہ کا، لا کے دریا میں ہے پنہا موتی اللہ کا۔ تو یہ آخری درجہ ہے جو فقراء کا اور عارف اللہ کا درجہ ہے کہ ترک مولا کا درجے پہ وہ فائز تھے وہ لوگ۔ اور اگر کوئی شخص آپ کو ان چاروں درجوں کے بارے میں بتائے تو پھر مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ یہ اکثر لوگ سیدھا ٹاپک جو ہے اہل تصوف کے بڑے چینل لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، تصوف کے موضوعات پہ وہ بحثیں کرتے ہیں، فنا اور بقا کی موضوع پہ آ جاتے ہیں۔ فنا اور بقا مذاق نہیں ہے، یہ سارے مرحلوں سے پراسیس سے پہلے گزرنا پڑے گا۔ ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک ہستی اور ترک مولا۔ جس کے پاس یہ چار ترک ہیں وہ فقیر ہے، اس کے سوا فقیر کوئی نہیں ہے۔ یہ سب کے سب باقی دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں آستانوں پہ جو فقر کی تعلیم سے ہی ناواقف ہیں، ناآشنا ہیں۔ ان کے پاس حال اور مشاہدے کی عبادت اور ریاضت اور زہدہ اور توکل جو ہے وہ نہیں ہے، وہ صرف بہروپیے بیٹھے ہیں اور اپنی دکانداری چلا رہے ہیں۔ اس لیے اس راستے کو سمجھیں جو مجھے میرے رب نے نصیب کیا۔ میری کوشش ہے کہ وہ دوسروں کی رہنمائی کے لیے میں نے یہ چینل بنایا تھا۔ میں نے اکثر یہ لوگوں کی تعلیمات سنی کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور صحیح تعلیم نہیں دے رہے تصوف کی۔ اور اگر یہ میری چیزیں غلط ہوں، یہ جو ترک مولا کی بات میں نے کی ہے، ترک عقبہ کی، ترک دنیا کی، تو آپ کشف المحجوب داتا صاحب کی پڑھیں، اس کو سٹڈی کریں، تذکرۃ الاولیاء پڑھیں۔ اور جن لوگوں کو تذکرۃ الاولیاء میسر نہیں تو میری اسی چینل کے اوپر جو سٹارٹ میں ویڈیوز ہیں وہاں پہ تذکرۃ الاولیاء میں سے کافی بزرگان دین جن کے حوالے میں نے دیے۔ تو ترک مولا یہ آخری درجہ ہے کہ یعنی عاشق جو ہے وہ خود ہی محبوب ہو جائے۔ اور اسی کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سرکار فرماتے ہیں کہ معاہد جب مقام توحید پہ رہتا ہے تو نہ معاہد رہتا نہ بسیار، نہ طالب نہ مطلوب، نہ ذاکر نہ مذکور، نہ ساجد نہ مسجود، نہ کفر نہ اسلام، نہ مذہب نہ دھرم۔ یہ وحدانیت پہ جا کے وہ لوگ فقراء جو ہیں وہ فائز ہوتے ہیں پھر اس کی توحید میں۔ ایسا خیال ہے یار میں گم ہو گیا ہوں میں، آؤں گا اب نظر کسی اہل نظر کو میں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔